ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا جی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نہیں بھئی انجھے تے نہیں درود شریف تے ایک کو کلان دی محفل تے تھوڑے بیٹھے ہیں آئی تے کلان دی محفل تے بھی رج کے درود و سلام پڑھنا لے ہیں آئی تے پیران تے پیر تے ذکر دی محفل سجی چاس دے نال الصلاة والسلام نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دا سونا سچا فرمان ہے کہ ٹھنڈا پانی اونی جلدی آگ نہیں بجھاندا جنی جلدی تہاڈا درود میری ذات تے پڑھنا تہاڈے گناہ مٹا دیندا ٹھنڈا پانی اونی چھتی ٹھنڈا پانی اونی جلدی آگ نہیں بجھاندا جنی جلدی حضور دی ذات تے پڑھیا درود پڑھن والے دے گناہ مٹا دیندا ہے الصلاۃ والسلام آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین پنجابی دا ایک کلام ہے وہ دو شعر پڑھن دی میں کوشش کرنا جڑا بندہ محبت رکھ دے نعت شریف پڑھن دی وہ ضرور میرے نال مل کے پڑھے دکھیاں دا آسرائے ماہی مدینے والا دکھیاں دا آسرائے ماہی چلو ساری نعت نہیں تے مدینے والا انہیں جملے بول دے ہو دکھیاں دا آسرائے ماہی لا محبوب کبریائے ماہی محبوب کبریاء آئے ماہی اے طالب علم ماشاءاللہ بڑی محبت نہ پڑھو بھائی تو ہاں کل نو مولوی بننا ہے تو ہی چکیا چکیا نہ کرو راج کے جتھے موقع ملے راج کے جوشیلا انداز ہونا چاہیے سونا پڑھن دا ماحول ہونا چاہیے اج پڑھو گے تو کل نو پڑھاں گے نا کی خیال کوئی پڑھے نہ پڑھے تسی رج کے پڑھو ٹھیک ہے بھائی
پکا دکھیاں دایا ماہی لا دکھیاں دایا محبوب کبریاء ماہی والا محبوب کبریاء ماہی سنیں جی لکھاں حسین آون او نہیں کدی بھی ویندے بس ٹھیک ہے چھڑ دو سنیں جی جملہ سنیں لکھاں حسین آون او نہیں کدی بھی ویندے کون جی جنہاں نے ویکھیا ماہی وہ جنہ حضور نو ویکھ لیا وہ کسی ال ویکھ دے جنہاں نے ویکھیا لا جنہاں نے ویکھیا ماہی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اعلی حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت صلی اللہ تعالی وسلم الشاہ احمد رضا تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے سونیا سبحان اللہ بھی 4 سال ہی ہونی چاہیے دی یہ بچے بیٹھے نا ویکھو رنگ کیویں جامد ہے میری تقریر ہوندی بچیاں نال تو ساڈا مستقبل ہے نے سیاںا بندہ اونی گل نہیں منے گا جنی بچیاں مننی تو میری نظر ہوندی بچیاں تے کہ انہاں نو تیار کرنا ہے تاکہ آنے والے وقت اہل سنت کو چوکھے علماء ہون زندہ باد اعلیٰ حضرت آندے نے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا کہ سونے بیبیاں انگلاں کاٹ لئیاں یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ کے اللہ دا قرآن میں یہ بیان کرتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ اللہ دا قرآن آندہ جدو جناب زلیخا نو تانا ماریا نا بیبیاں نے انہاں کیا چلیو تساں ویکھے ہی نہیں کدی آن کے ویکھو تو تسی بھی کچھ بولو جدو آئیاں نا ہاتھ اندر انہاں دے فروٹ سی فرمایا کٹو بھئی کٹنیاں شروع ہو گئیاں بی بی پاک اندر گئیاں تے عرض کر دیاں نے سونیا لج تو رکھنی ہے باہر آنا ہی تے چہرے نقاب چک کے ہونا ہے یوسف علیہ السلام جدو باہر نکلے نا یوسف علیہ السلام تے بیبیاں کٹنا فروٹ سی تے کٹن اپنے پورے اے انگلاں پوٹے انگلاں کٹ لیاں بیبیاں نے تے آندیاں کی نے وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ نی زلیخا تو سچی ہے یہ تے کو بندہ نہیں ہو لگدا یہ تے انج لگدا جی میں رب دا کو مقرب فرشتہ اعلی
آلہ حضرت نے کہا ماضی جو صرف کٹیاں ویکھ کے تے کٹیاں انگلاں بس بیبیاں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب جنان ویکھے آئے ماہی لا جنان ویکھے آئے ماہی غیران دے بوہے خاکی کادے لئی میں جاواں کیوں دیندائی بے بہائے ماہی دیندائی بے بہائے ماہی والا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود ہی کہیں جا منگتے کا بلا ہو دیندائی بے بہائے ماہی دیندائی بے بہائے ماہی مدینے والا اعلیٰ حضرت آندے نے منگتے تو منگتے ہیں منگتے بچے بھائی آندے نے سیانے میرے حال توجہ کرو بچیاں نو چھاڑ دے انہاں دا کام انجی ہے تسی توجہ میرے حال رکھو منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا دیندائی بے بہائے ماہی اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام لا شریف دے چند اشعار امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پکیزہ بارگاہ عشق و محبت پیار خلوص دے پھل پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک دا بے حد و بے حساب مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے سانو نماز عشاء با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی دعا ہے اللہ رب العالمین اسے محبت پیار دے نال تا حیات سانو نماز پنجگانہ حضور دے عشق اندر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے آج دی روحانی ایمانی محفل پاک بسلسلہ عرس حضور غوث و ثقلین حضرت قبلہ پیر سید محمد عبد القادر شاہ صاحب جیلانی الحسنی والحسینی المعروف گیاری والے پیر آپ دا سالانہ عرس مبارک آپ دی جامع مسجد اندر انعقاد پذیر ہے انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میلاد کمیٹی گاؤں تواڈے سپنڈ دی کمیٹی والے نوجوانہ نے اج دا انتظام کیتا انتظامیہ جو صدر نے جناب محترم اسد اکبر صاحب اور نائب صدر جناب علی نواز صاحب جنرل سیکرٹری رحمان علی صاحب سیکرٹری علی شہباز صاحب خزانچی محمد ویس مرتضیٰ صاحب نائب خزانچی عبد الرزاق بوٹا صاحب محفل انچارج محمد ہارون اللہ دتا صاحب اور نائب صدر محفل انچارج فاروق وارث صاحب اور سیکرٹری اطلاعات ٹیپو سلطان صاحب
جناب ملک فضیل بابر صاحب اور لنگر شریف دی جنہ کمانڈراں دی ڈیوٹی ہے فیاض ملک صاحب اورنگزیب بوٹا صاحب اور جتنے اہل محلہ نے ساتھی پنڈ والے انتظامیہ مسجد کمیٹی اعضا اللہ پاک سبنا دی محبت نو اپنی پکیزہ بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے دعا کرو رب العالمین سانو سب نو ایمان والی زندگی اللہ ایمان والی موت عطا فرمائے تقریر بلا تمہید میری شروع ہے کوشش کروں گا کہ میں انشاءاللہ 10 بجے اپنی گفتگو مکمل کر دیاں اگر کوئی 5-10 منٹ گڈی گیئر لگا ہے تو پھر بریک مار دیاں کوئی ٹائم لگتا ہے اگر تاں ٹر جائے تو پھر پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے بھائی وہ میں رکھی سنی گڈی تو انہوں 6 گیئر نے وہ ریورس لاندیاں پہلا 5 تے پہنچاں گے تو پھر ہی ریورس لاواں گے نا کی خیال ہے اللہ تو انہوں سلامت رکھے مسکراؤ انجی تو آڑا چہرہ مسکرانا چاہیے تو انجی حضور دا ذکر سننا ہے میں ہسمکھ جہا بندہ واں کو مولوی شولوی ایڈا نہیں میں فقیر جی آدمی ہاں تو باقی حضور دے ذکر چ برکت ہے الحمدللہ کوئی بھی کرے رب انہوں شانہ دے دیندا ہے تو اسی تے الحمدللہ اہل سنت و جماعت اہل حضور دے بوے دے ویسے ہی کمی ہیں الحمدللہ سامعین محترم قرآن پاک دی بڑی مشہور آیت مبارکہ بلکہ 2 آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندیاں دا ذکر خیر فرمایا الا خبردار انا بے شک اولیاء اللہ رب آندا ہے جڑے میرے دوست نے جڑے میرے دوست نے لا خوف انہوں نے خوف کوئی نہیں ولا ہم یحزنون اور انہوں نے غم بھی کوئی نہیں میری گفتگو تے اعتراض ہو سکتا کسی بندے نو یعنی گل کو نویں سنے بندہ یا کوئی ایسی گل ذہن اندر آ جاندی ہے تو تہاڈا کھلے دل دے نال حق بندا ہے مینوں آکھنا قاری صاحب اس گل دی سمجھ نہیں آئی گل دوبارہ کرو ٹھیک ہے جی کیونکہ میں ٹر جاواں تسی آکھو جی پتہ نہیں مولوی صاحب کی کر گئے تو وہ پھر بعد سے گل چنگی نہیں ایویں نیکیاں ضائع ہون گیاں میں جناب نو اجازت دینا جڑی گل دی سمجھ نہ آوے تسی محبت دے نال مینوں اشارہ کر دینا جی قاری صاحب اس گل دی سمجھ نہیں آئی میں انشاءاللہ دوبارہ پیش کر دیاں گا اپنی گفتگو دا میں ذمہ دار ہاں الا خبردار اللہ نے فرمایا خبردار خبردار اتھوں کیتا جاندہ جتھے نقصان دا خدشہ ہوئے جتھوں ڈر ہوئے کہ بھئی کسی دی جان نہ ٹوٹ جائے فلانے کمرے چ نہیں جانا اتھے بجلی دا انتظام سمام رہندا ہے تو لہذا اتھے خبردار لکھ دیندے نے اور کئیاں گڈیاں تے خبردار لکھیا ہوندا ہے اے وڈے جڑے ٹاور لگے نے کھمبے لکھے نے انہاں تے انہاں پٹی لائی ہوندی ہے کہ اے خبردار ادوں بھی تاں نہ جائیو بجلی جڑی ہے نقصان پہنچا سکتی ہے یعنی دنیا دے مختلف امور نے جتھے لفظ خبردار بولیا جاندہ ہے باپ اپنی اولاد نو غلط کام تو منع کرے گا خبردار آئندہ تینوں میں ادھر ویکھاں نہ آئندہ تینوں میں کتے تاش کھیل دیا نہ ویکھاں نہیں تو تینوں سدھیاں پدریاں کر دیاں گا یعنی ابا جی یہ گل کہن گے نا آئندہ تینوں میں کتے معاذ اللہ جوے دی محفل چ نہ ویکھاں آئندہ تینوں میں کسے چوک چ کھڑیا نہ ویکھاں سمجھ آئی نا ابا جی یہ گل کرن گے تو خبردار اگو جو ادھر منہ کیتا تے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جڑا خبردار کرن دیا وہ دسن دیا کہ پتر اگر چوک چ کھلوئے گا تیری زندگی تباہ ہو جائے گی پٹھے پاسے لگ جائے گا شراب دی محفل چ بہے گا تے عادی بن جائے گا رڑ جائے گا جوا کھیلن دا عادی بن جائے گا تے ساری عمر ذلیل ہوئے گا تے لہذا خبردار باپ کردا ہے اور بڑی مثالاں جڑیاں نے پیش کیتیاں جاندیاں اللہ نے جتھے خبردار کیتا ہے ایتھے جان دی گل نہیں ایتھے ایمان دی گل ہے ایتھے کا دی گل ہے بھائی مزے نال ایمان کا دی ایمان دی گل ہے وہ جان ٹر جے کوئی گل نہیں پر جائے ایمان والی تے چس بڑی ہے مرنا تے ہے ہی ایک دن بے ایمان بندہ مر گیا آنے دا مل نہیں تے جے وہ ایمان والا ہو کے جاوے تے پھر سمجھو مل پہ گیا محمد بوٹے دا دنیا تے آن دا ہاں سنو ایک جملہ سنو بے نمازی ہو کے مرنا ہے تے یزیدیاں دا کام ہے
بے نمازی ہو کے مرنا یزیدیاں دا کام ہے، اس ٹولے دا کام ہے۔ نمازی ہو کے دنیا تو جانا حسین دے نوکراں دا کام ہے۔ سمجھ آئیے بھائی، جدی نماز اچھی ہوتا سب کچھ اچھا، جدی نماز کامل نہیں سمجھو کہ وہ بندہ ادھورا ہے، وہ کچھ بھی کامل نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا الا خبردار رہو، دھیان کریو، جیڑی میں آگے گل پیش کرن لگا نا یہ سوچیو بھی نہ کہ غلط نظریے نال۔ یا اللہ کیڑی گل فرمایا، اولیاء اللہ جڑے میرے دوست نے، جڑے میرے دوست نے انہوں نے خوف بھی نہیں تے غم بھی نہیں۔ اگلی جڑی آیت ہے او دے اندر رب العالمین نے اپنے یاراں دیاں نشانیاں دو بیان کیتیاں۔ مزے نال سبحان اللہ۔ ایس گل تے میں پوری تقریر کرنی ہے نہ دو نشانیاں تے۔ اللہ نے فرمایا میرے دوست کون نے؟ ہن ہر بندہ ہی آکھے گا میں رب دا محبوب ہاں، میں رب دا محبوب ہاں۔ اللہ نے دو نشانیاں دتیاں نے، تو نشانیاں ویکھ کے پتہ لگ جانا رب دا محبوب ہے کیڑا۔ ٹھیک ہے جی۔ الذین، اللہ فرمایا جنہوں نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ یہ تقریر تساں علماء کو بڑی باری سنی، میں اگلی گلاں تے دو چھیڑنا چاہنا۔ اللہ فرمایا الذین، او لوگ جڑے میرے دوست نے، اولیاء اللہ، انہاں دا اگر اللہ وال اشارہ ہوئے تو معنی بنتا ہے اللہ دے دوست، اگر ولیاں دی نسبت مخلوق وال کیتی جائے تو معنی بنتا ہے مددگار۔ معنی کی بنتا ہے؟ مددگار۔ الذین، رب فرمایا او لوگ جڑے میرے دوست جے، رب بنتا ہے پہلی نشانی انہوں دی یہ ہے آمنو، او صاحب ایمان نے۔ صاحب اللہ دے محبوباں دی پہلی نشانی کیڑی ہے؟ چس دے نال وہ کوئی شیر شور سننے والے تے نہیں پاسے بہتے پے دے کتے، وہ بھی سنا دیاں گے پر کسے رنگ تے جا کے۔ الذین آمنو، رب بندہ ہے جڑے میرے یار نے انہاں دی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان نے۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، دوجی نشانی انہوں دی یہ ہے کہ وہ متقی نے، پرہیز۔ پھر پیچھے آؤ، آمنو دا معنی یہ ہے جنہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا، حضور نہ وفا کردا ہے، نبی پاک تے دل و جان قربان کردا ہے، انہوں کیا جاندا ہے؟ ایمان والا۔ کی کیا جاندا ہے؟ حضرات توجہ ہے جی، انہوں کی کیا جاندا ہے؟ ایمان والا۔ میں پنجابی چے کی آمنو دا ترجمہ کرنا، اللہ فرمایا میرے دوست او نے جنہ میرے محبوب نو وچوں بھی منے ہیں تے باہروں بھی منے ہیں۔ سمجھ آئیے جی؟ پھر سنو آمنو، بھائی چھوڑیں جی، میری ویڈیو بندی میں بھیج دیاں گا، کوئی مسئلہ نہیں، تسی تے کیمرے دے آرے لگے ہو، تساں تے گل سننی ہے بھائی۔ اللہ فرمایا میرے یار وہ نے، میرے محبوب وہ نے، آمنو دا پنجابی ترجمہ کر رہے ہیں کہ جنہ میرے محبوب نو وچوں بھی منے ہیں تے باہروں بھی منے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ ایمان والا۔ حضرات ہن ایک بندہ باہروں داڑھی شریف رکھ لے، اچھی بات ہے، امامہ شریف پا لے، بڑی سونی بات ہے، جبہ کبا پائے، چنگی دستار ہوئے، ہزاراں مرید ہون، گڈیاں چنگیاں ہون اودے کولو، تے اسی سمجھنا بندہ بڑا پتہ نہیں کتنا کو قابل ہے، سارا کچھ اودے کولو ہوئے، او دا اندر میلا ہوئے تے ایمان والا ہو سکتا ہے؟ باہر تے سارا کچھ ہی ہے، جے اندر کوڑا ہوئے کیا ایمان والا ہو سکتا ہے؟ بڑی محبت دے نال گلی محلے دے اندر ایسا بندہ جڑا 2 نمبر ہوئے، ایتھے اور ہوئے، اوتھے اور ہوئے، اگلے چوک جا کے اور ہوئے، انہوں چھتر پہندے نار پاسوں آندے نے منافق آدمی ہے۔ تے جنہیں داڑھی رکھی ہوئے، داڑھی رکھ کے معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشر، نبی پاک نال 2 نمبری کھیڈے، اللہ دی توحید نال 2 نمبری کھیڈے،
صحابہ دی عظمت و شان تے دو نمبری کھیلے، نبی پاک دی اہل بیت دے بارے گندا عقیدہ رکھے یا اولیاء اللہ دے بارے گندا عقیدہ رکھے؟ ہن اسی اودی داڑھی ول ویکھاں گے کہ اودیاں گلاں ول ویکھاں گے؟ اساں اودے عقیدے ول ویکھنا ہے۔ میں اتنے قرآن پیش کراں گا، اپنی بات نہیں کراں گا تاکہ تسی کل میرے جان تو بعد پریشان نہ ہو۔ ہر نمازی بندہ صاحب ایمان نہیں، توجہ ہے جی، ہر نمازی بندہ صاحب ایمان نہیں۔ عبداللہ بن ابی منافق دا تسا نام سنیا ہے، نبی پاک دی امت دا سب تو وڈا ٹھاکر، بے ایمان، بے ایمان، منافقاں دا سردار۔ یہ وہ بندہ ہے جڑا نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھدا سی۔ کی کردا سی؟ کتھے؟ مسجد نبوی شریف چ۔ صحابہ نوں پہلاں باواں ٹونگ کے مسیتے بھی پہنچیا ہوندا سی۔ اسی ویکھ لئیے جڑا بندہ تسبیح پھیرن لگ پے کہ جناب بندہ بڑا پکا ہے، بس تسبیح نہیں ویکھنی، یہ بھی ویکھنا ہے کہ تسبیح اندر حضور دا پیار بھی نظر آوندا ہے کہ نہیں آوندا۔ مر گیا، مختصر مر گیا، المختصر حضور جنازہ پڑھایا۔ عمر پاک نے آکھیا سونے چوٹی دا بے ایمان بندہ جڑا ایتھے کچھ سی اوتھے کچھ ہوندا سی، تساں کیوں جنازہ پڑھایا؟ حضور فرمایا عمر گل یہ ہے جو میں جاننا تسی نہیں جاندے، چپ کرو۔ مختصر حضرت عمر نے اللہ دی بارگاہ چرز کیتی، یا اللہ جے دشمن تے یار انجی رلیا ملے ہی کام چلدا رہیا تے پھر تے کوئی گل نہ ہوئی، اللہ سونیا تو فرق پا دے۔ اللہ نے حضرت عمر دے رونا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن نازل فرما چھڑیا۔ 10واں سپارہ سورہ توبہ لے آؤ، میں کھول کے پڑھ دینا، میں الحمدللہ حافظ قرآن بھی پکا ہوا کچے کو، ٹھیک ہے نا؟ سنیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ فرمائے سونیا آئندہ تو بعد کوئی منافق بندہ مر جائے نہ او دا جنازہ پڑھنا جے تے نہ او دی قبر تے کھڑیا ہونا جے، نہ جنازہ پڑھنا ہے تے نہ او دی قبر تے، کی دی قبر تے؟ منافق دی قبر تے۔ کہ پتہ چلیا مومن دی قبر تے ٹر جانا چاہیے، منافقہ دی قبر تے نہیں جانا، مومنہ دی تے چلے جاؤ۔ یا اللہ انہیں کی کیتا ہے؟ قرآن آندہ انہم کافروا باللہ ورسولہ، رب آندہ سونے ہیں انہیں تیرا بھی انکار کیتا ہے، تیرے رب دا بھی انکار کیتا ہے۔ ادھا پتر جناب عبداللہ، حضرت عبداللہ سچے حضور دے عاشق سن، یہ وہی پیو سی۔ حضرت عبداللہ آندے نے سونے اب بیلی بخشے دی دعا کر جو کتے بخشے ہی جاوے۔ توجہ رکھنا بھئی، میں ایمان دی گل کر رہے ہیں، دعا کر دیو کہ بخشیا جاوے۔ نبی پاک نے دعا منگی، یا اللہ دے باپ نو بخش دے۔ اللہ نے پھر قرآن نازل کیتا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی پاک دعا کرن تے رب آکھے میں نہیں بخشنا؟ ایتھے رب آکھیا کہ سونے ایک کام میں نہیں ہوں کرنا۔ استغفر لہم اول، ایہی یار 10واں پارہ، استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ کہہ سونے پاویں تو ادلی بخشش دی دعا مانگ تے پاویں نہ مانگ، ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر تسی 70 مرتبہ بھی اے دے واسطے بخشش دی دعا مانگو، فلن يغفر الله لهم۔ اللہ دا قرآن جے ترجمہ پڑھ لے اس ویلے 10واں سورہ توبہ پڑھنا پیا، 10واں پارہ۔ اللہ فرمایا سونے آپ 70 مرتبہ بھی ادلی بخشش دی دعا کرو نا، فلن لن تقید دے، ہرگز میں دی بخشش نہیں فرمانی۔ یا اللہ نے کیتا کیے، رب آکھیا سونے نے کیتا ہی، اللہ دا بھی انکار کیتا ہے تے تیرا بھی انکار کیتا ہے۔ انہیں انکار کی کیتا، اس نمازاں بھی پڑھتا رہا ہے، ٹھڈوں بھڑا سی، اتوں تے بڑا مومن بنیا سی۔ ایک دن حضرت نبی پاک نے پانی پیتا، سنو کڈا کمینہ یہ بندہ سی۔ حضرت عبداللہ بیٹھے سن، عرض کر دیں سونے تھوڑا جا جھوٹا پانی دے دیو تے میں جا کے اپنے ابے نو دے دیاں کہ تے میرے ابے دا دل بدل جائے، روشن ہو جائے۔ حضور نے فرمایا نہ کھڑ، تیرے باپ نے پینا نہیں، پانی رہن دے تھے ہی۔ انہوں نے کہا حضور
مہربانی ہے حضور نے پانی دے دیتا پانی لے کے جدو گئے نا حضرت عبداللہ نے اپنے باپ نو یعنی منافقاں دے سردار نو کہا جی اے پانی پیو نے کہا کتھوں لیا ہے حضرت عبداللہ آندے نے میری سرکار دے لبا نہ لگیا ہویا پانی ہے لبا نہ لگیا ہویا پانی ہے اچھا انہیں کہا میں نہیں پینا میں نہیں پینا وہ جملے کی سن منافق جی ایویں نہیں رب آکھے دا جنازہ نہ اگوں تو پڑھو کسی بھی منافق دا سنو دے جملے کی سن بے ایمان دے نقل کفر کفر نباشت 100 باری میری توبہ گل سمجھان واسطے کر رہا کہنے لگا تو اپنی ماں دا موتر لے ہوندا تے میں پی لینا سی یہ پانی میں نہیں پینا آکھو استغفر اللہ یہ منافق دے جملے سن کہنے لگا تو مائی دا موتر لے ہوندا تے میں پی لیندا اپنی ماں دا لے ہوندا تے میں پی لیندا اے پانی نہیں پینا ہن ایڈا کوڑا بندہ سے رب آکھیا آئندہ کوئی منافق دی ٹولی دا مر جائے جماعت دا سونیا نہ جنازہ پڑھنا ہی نہ قبر تے جانا ہی نہ بخشش دی دعا کرنی آ سونیا منگنی بھی انہاں واسطے دعا ہے جڑے تیرے نے اندروں بھی تیرے نے باہروں بھی تیرے اندروں بھی تیرے نے تے اندروں بھی تیرے نے تے ہن بندہ آکھے جی میں اندروں حضور نہ پیار کرنا تے کام یہودیاں والے ہون سود دا کاروبار کرتا ہوئے بندہ ایمان والا ہو سکتا ہے وہ یہی غوث پاک دی تعلیم جے کرامت بھی سنا دینا میں چھیتی پہلا بنیاد لو اندروں آکھے جی میں حضور نہ پیار کرنا تے شراب پیندا ہوئے ایمان والا ہو سکتا ہے مسیتے نمازاں بھی پڑھتا ہوئے اوتھے رشوت بھی لیندا ہوئے دسو ایمان والا ہو سکتا ہے سود دے 72 درجے نے کنے درجے 1 2 3 4 سب تو چھوٹا درجہ جہاں نا 1 روپیے دا بندہ سود دا لین دین کرتا ہے گویا کہ اس بندے نے اپنی ماں نال زنا کیتا ہے آکھو استغفر اللہ وہ رواجی محفل تے نہیں میں رواجی بندہ واللہ کوئی نہیں کہ تانوں راضی کراں میں اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کرنا ہے اتھے پکڑنا ہوئے ایتھے ہو سکتا تسی کہہ دے مولوی صاحب چس نہیں کیتی یہ عقیدہ بیان کرنا ضروری 1 روپیے دا جڑا ہیر پھر سود دا لے کے لین دین کردا ہے او دے واسطے حکم یہ ہے کہ گویا کہ انہیں اپنی ماں نال زنا کیتا کہ دسو ایمان والا ہو سکتا ہے جدے تے ماں پیو ناراض نے وہ ایمان والا ہو سکتا ہے کیوں بھائی اماں ہی ناراض ہے ابا ہی ناراض ہے تو آکھے میں بڑا حاجی ہاں تو حاجی نہیں ہو سکتا حج تیرے کولوں تو بھی نہیں لنگیا انی دیر تک رب تیرے تے راضی نہیں جب تک تیرا ابا تے تیری اماں تیرے تے راضی نہیں نعرہ تکبیر سنیں جی سنیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے جدو نعرہ میں آپ ہی مار لینا ہونا سنیں سنیں حضور دے دیوانے ہو رضا ربی فی رضا الوالد و سخت ربی فی سخت الوالد رب دی رضا باپ دی رضا چے رب دی ناراضگی باپ دی ناراضگی چے ابے نو کنڈ کر کے تو مسیتے آویں تے آنے دا مول نہیں ہوں کی خیال ہے ابے نو ناراض کر کے تم عمرے تے ٹر جائیں تے آنے دا مول نہیں پینا پیران دے بوئے تے پاویں داتا صاحب ہر جمعرات ٹر جا جے اما ابا ناراض نے تے داتا صاحب کول بھی چھتر گا کے تو اٹھنا اتھوں کچھ نہیں لبنا اما بھی راضی ہوئے ابا بھی راضی ہوئے پھر ستہ ہی خیران سمجھ آئی ایمان والا کون ہے جڑا وچوں بھی حضور نو مننے تے وچوں بھی مننے تے یہ تو نہیں نا جناب کلمہ پڑھ لیا تو ان کافی ہے کام بھی ایمان والے کرنے پینے سلطان العارفین دی روح پہ واجہ مار دی اجازت ہوئے تے گل کر لئیے کیوں بھائی او میں روحانی بندہ ہاں جی بھائی جان تیار ہو اللہ تو ہم سلامت رکھے ایمان والا ہوئے جڑا وچوں بھی حضور نو مننے تے حضرت صفی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے تصویر پھری پر دل
نہیں 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 انج سلطان العارفین دا شعر نہیں پڑھیا جاندہ سبحان اللہ چھل والی ہونی چاہیے چھل سمجھ دیو پانی دی چھل آئے تو چھوٹے موٹے تنکے روڑ کے لے جاندی چنگی بارش پہ جائے تو گلیاں چکڑ نہیں ہوندا چکڑ صاف ہو جاندہ تے سبحان اللہ دیاں چھلاں انج دیاں ہونیاں چاہیے نے دل اندروں بھی پاک ہوئے تے بندہ باہروں بھی پاک ہو گئی گھر نوں جائے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ مدن سبحان اللہ کی لینا تسبیح پڑھ چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا تے کی لینا چلیا وڑ کے کہہ دیو ہوں کی لینا چلیا وڑ کے علم پڑھیا علم پڑھیا پڑھیا تے عمل نہ کیتا تے کی لینا علم پڑھ کے جاگ بنا واہ سلطان العارفین جڑیاں سی گھنٹے اندر تقریراں نہیں سمجھا سکتے مصرے اندر سمجھا چھڑیاں اوے جاگ بنا دودھ جم داناہی پاویں لال ہووے کڑ کڑ کے ایمان والا او جے جڑا وچوں بھی حضور نو منے تے ہن مارو نعرہ نعرہ تکبیر یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ ایمان والا میرے یار ایمان والے نے ولی 2 نمبر ہو سکتا ہن ولایت شروع ہوئی جے ولی 2 نمبر ہو سکتا چس نہ بولو ولی 2 نمبر ہو سکتا جڑا 2 نمبر ہوئے اللہ دا ولی ہو سکتا نہیں او جدے ہوتے شریعت دا رنگ ہی نہیں چڑھیا وہ ولی کیویں ہو سکتا ہے میرے پیر و مرشد قبلہ پیر محمد علاؤ الدین صاحب صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ بانیو چیئرمین نور ٹی وی آپ فرماندے سن کیلا نا کیلا ریڑی تو لئیے تو جیدہ چھلکا اتریا ہوئے نا او گاہک کیلا نہیں خرید دا توجہ ہے جی
اوے گچھے نال بھی کیلا ٹوٹ جائے تو قیمت گھٹ جاندی، وہ پھلی بن جاندی۔ وہ میرے پوچھتے ہیں کیلے دیا پھلیاں دا کی ریٹ جے؟ اینجی گل ہے نا۔ پیر صاحب بڑی پیاری مثال دیندے جڑے آندے شریعت اور ہے طریقت اور ہے، انہوں پتہ ہی نہیں، وہ جنہیں شہد نہیں کھادا انہوں کی پتہ شہد دا سواد کنجدا ہے، تے جنہیں حضور نال وفا ہی نہیں کیتی انہوں کی پتہ سرکار دی وفا انہوں کی پتہ ہے، انہوں کی سواد دا پتہ ہے۔ آندے ہیں یا موڑ امن آبادی برفی بڑی مزیدار ہے، اور فلانے موڑ تو بڑی برفی چنگی لبدی ہے، وہ جنہ کھادی وہ گلاں کر دیں، جنہ نہیں کھادی انہوں تو نہیں پتا۔ یہ جملہ میں اکثر بولنا، جنہیں حضور نے وفا نہیں کیتی انہوں نہیں پتا حضور دے عشق چ مزہ کنا ہوئے۔ پیر صاحب آندے سنو کیلے دا چھلکا اتریا ہوئے نا تے بندہ کیلا خرید دا، حالانکہ ہونا کی ہے گھر آن کے انہیں چھلکا لا کے کھانا ہے کہ چھلکے سنے کھانا ہے، چھلکا انہیں اتار کے کھانا ہے۔ قبلہ پیر صاحب آندے سن وہ چھلکا جڑا ہے وہ ہے شریعت، چھلکا کی ہے تے چھلکے دے اندر جڑا نقدہ ہے جڑا کھائی دا ہے وہ ہے طریقت۔ جے چھلکا لے گئے تے طریقت بچ دی، تو سمجھ آ رہی جی؟ سیانے بندے ذرا محبت نال تواڈے چہرے دس رہے ہیں کہ گل پوری پہنچ دی پئی۔ چھلکا لے جائے تے کیلا اندروں ہو جاندہ خراب، مٹی پے گی، مکھیاں بہن گیاں، او مکھیاں بہن گیاں، گند پے گا، ویکھن والا آکے گا تے چھلکا ہی ہے نہیں، یہ لینا نہیں۔ قبلہ پیر صاحب آندے سن جدے اٹھتے آکے جی طریقت اور ہے، شریعت اور ہے، مولویاں دے ایویں کام میں نمازاں پڑھو، ولیاں دی نماز ہو رہے، فقیراں دی نماز ہو رہے، مولویاں دی نماز ہو رہے، انہوں کی پتہ جڑی نبی پاک نے نماز پڑھی ہے کدی پڑھی ہوئے تو انہوں پتہ ہوئے نماز دی چرس کنی کو ہے۔ پیر صاحب آندے سن چھلکا اتر جائے تے اندروں کیلا خراب ہو جاندہ ہے، تے اسی طرح آندے سن جدے اتنے شریعت نہیں، شریعت متحرہ کی یہ بندہ نمازی ہوئے، روزے دار ہوئے، داڑھی شریف رکھن والا ہوئے، نماز جانن والا ہوئے، جناب آنکھ اندر حیا ہوئے، شرعی طور پہ ظاہر وہ ٹھیک ہوئے، اگر وہ ظاہر ٹھیک نہیں وہ باطن کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ اندر روشن نہیں ہو سکتا، اندر منور روشن نبی پاک دے جلوے، خدا دے جلوے وہ اندر اودو سمان گے جدو وہ ظاہر تے مصطفیٰ دا رنگ چڑھ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا پیر ہو جے جنہوں ویکھیا رب یاد آ جائے۔ آلہ حضرت نے ترجمانی کر دیتی آندے نے جن کی ہر آدا سنتے مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ ہاتھ چوک کے سلامی پیش کرو، اپنے پیرانوں انج سلامی پیش کرو۔ ساڈا کو پیر ویکھنا ہوئے داتا صاحب دے بوئے تے چلا جاوے، کسی نے ساڈے پیر ویکھنے ہون علی پور دے شہنشاہ دے قدماں اندر چلا جاوے، کسی نے ساڈے سنیاں دے پیر ویکھنے ہون کولڑا شریف پیر میر علی شاہ صاحب دی قبر تے چلا جاوے، کسی نے ساڈے پیر ویکھنے نے بابے بلے شاہ سرکار دے بوئے تے چلا جاوے، ساڈے کسے پیر ویکھنے نے بابا فرید الدین گنج شکر دے بوئے تے چلا جاوے، چورے شریف دے شہنشاہ دے قدماں اندر چلا جاوے، سیال شریف دے لارے دے قدماں اندر چلا جاوے۔ او جنہیں ساڈے پیر ویکھنے نے خواجہ غریب نواز نو ویکھ لے، جنہیں نظر ماری 90 لاکھ یا 99 لاکھ نو قدماں ایسے پیرے طریقت پہ سلام ایسے پیرے۔ ہاں اللہ انہاں زبانہ نو فالج کدی نہ آوے، اللہ اے جسم سلامت رہن، اے بازو سلامت رہن، تیرے نبی دا ذکر بنا کے بیٹھے ہوئے نے، حضور دے عشق دی گل سماعت کر رہے نے۔ اللہ سونے اے گھر اندر بیٹھے ہون، اے گلی اندر بیٹھے ہون، اے چوک اندر کھڑے ہون، اپنی دکان تے بیٹھے ہون، جتھے حضور دا ذکر آوے انجی رج رج
رسول کا ذکر کرتے رہن ایسے پیرے طریقت پہ ایسے پیرے سلام ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام میری سرکار دے دیوانے ہو آ دودھ لین جائیے نا دودھ تے گھر وچ دودھ آئے اما ویکھ کے تا چھڑ دی اج پانی چوکھا پایا سو توجہ ہے جی شاید لو تے شاید ویکھ کے تا چھڑ دینے شاید خالص نہیں جے سیانے بزرگ چٹیاں داڑیاں لے چلو ساڑھا تجربہ تھوڑا ہے میں حکیم ہی ہیں الحمدللہ باہر بھی کہ روشن کیتا ہے تو الحمدللہ اندر بھی روشن ہے تے شاید ویکھ کے دس دیں گے جی وہ شاید ٹھیک نہیں اچھا دیسی گھیو لیاؤ گھر تے سیانے بندے گھیو ویکھ کے بھی دسن گے گھیو بھی خالص توجہ ہے جی گھیو بھی خالص نہیں سونا سنیارا وے کے دس دے گا سونے اندر ملاوٹ ہے کہ نہیں چاندی اصل ہے کہ نہیں سونا ٹھیک ہے کہ نہیں دودھ ٹھیک ہے کہ نہیں چلیو ہر کام تے تساں پھیتے رکھے پیسہ نقلی ہے کہ اصلی ہے روپیہ ٹو لیندے ہو تو جو ہے بھی میرے جملے عمل روپیہ پھولیا جاندہ کہ ٹھیک ہے اصلی ہے نقلی ہے دودھ وچو مشین رکھ دینا اتنا پانی پیا جے ہاں گھیو بھی بول پے گا دودھ بھی بول جائے گا پانی پیا جائے بھائی شاید جب پھیتا چیک کرنا کہ پانی ہے کہ نہیں ہے اصلی ہے نقلی ہے وہ جی سارے کما واسطے اینی پرچول کرنے آ تے پیر پھڑن لگیاں پرچول نہیں کرنی چاہیے اوتھے ہمیں نس پیندے ہو ویکھو تے صحیح ابو بکر صدیق پاک دا نوکر ہے کہ نہیں او حضرت عمر پاک دے قصیدے پڑھدا کہ نہیں حضرت عثمان پاک دے ترانے بولدا کہ نہیں حضرت علی پاک دی شاناں بیان کردا کہ نہیں حضرت امیر معاویہ دا دشمن تے نہیں کیتے یہ حضرت امیر معاویہ نو مندا کہ نہیں امام حسن پاک دا نوکر حسین پاک دا نوکر ہے کہ نہیں وہ جو دنیاوی شیواں وے لیندے ہو تو پیر بھی پورا پھول کے اگوں باہروں پچھوں اندروں باہروں وہ دا بیٹھنا اٹھنا تنہائی محفل ویکھو کتے لینا ہوتے نہیں رلیاں ہون پتہ کی ہوندہ ہے 4 دن مرید ہو جو نیٹ تو آٹے سامنے پتہ لگ دا پیر صاحب کم پاگے جے انہوں لمیاں پاؤ میں تے آکھاں گا یہ کچھ جاندے کیوں ہوں ایسے بندے دے کول سامنے نظر آندی ہے کہ بندہ 2 نمبر ہے جڑا بندہ قرآن حدیث دا پکا نہیں ہو کسی دے دم کی کرے گا وہ پھوک کسی نو کی جنہوں آپ پھوکاں وجن والی ہیں وہ کسی نو پھوک کی مارے گا توجہ ہے بھی میری سرکار دے دیوانے ہو پیر ہوئے جنہوں ویکھیاں اللہ یاد آ جائے کون پیر حضرت سلطان بہو پیر سن آپ باہر نکل دے سن تے کافر ویکھ کے کلمہ پڑھ دے ہوندے سن تے انہاں لایا انہاں کیا بھئی سلطان باؤ نو انج نہ باہر کڈیا کرو باہر کڈنا ہوئے دسیا کرو نقاب پا کے باہر کڈیا ہو آپ بیمار ہو گئے بیمار ہوئے تے ہندو حکیم سی وہ کو گئے بھئی علاج کرنا نے کہ میں سامنے نہیں جانا انج کرو جڑا انہوں نے جسم نہ کوئی کپڑا شپڑ لگیا بنین کوئی جبہ شبہ کوئی سلوکہ لے ہو تے میں دس دیاں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت سلطان باؤ دا سلوکہ لے کے نا ہوں تو سلوکے نہیں بنانا چل دیا نا بزرگوں کو پتا سلوکا کیڑا ہے وہ لے کے تے چلے گئے وہ ہندو دے کول سلوکا ویندا گیا تے کلمہ پڑھدا گیا مزے نال سبحان اللہ او سلطان بہو سرکار دا کپڑا ویکھدا گیا تے کلمہ پڑھدا گیا ان کپڑے اندر کیڑیاں کرامتاں سن انہیں کہا جی دے کپڑیاں دے اندر اینا کمال ہے او بابے دے اپنے اندر کتنا کو کمال ہو سمجھ آئیے بھئی اے جی اللہ دے دوست جنہ وچوں بھی حضور نو منیا تے اگلی گل ہے یتقون دی ایک پیغام لو پھر غوث پاک دی شان بیان کرنا متقیو انہوں آندے نے جڑا نمازی ہوئے پرہیزگار ہوئے حضرت توجہ ہے جدیاں اکھاں وچ حیا ہوئے جدیاں اکھاں وچ
نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، حضرات توجہ، جیڑا کسے دی تھی بہن نو غلط نظر نال ویکھدا ہے، او دی تھی بہن کدی بھی کسے دی نظر تو محفوظ رہ سکتی؟ میں گل ٹھیک کر رہا جی؟ جیڑا بندہ کسے دی تھی بہن نو غلط نظر نال ویکھدا ہے، وہ یہ بات پلے بن لے کہ او دی اماں، او دی بہن، او دی بیٹی کسے کو محفوظ نہیں۔ جی تیریاں نظرہ تو کسے دی ماں محفوظ نہیں تو تیری بھی محفوظ نہیں۔ جڑا کتے کالا گھنٹا گھنٹا ملاندا ہے تو او دے گھر بھی کالاں وجدیاں جے۔ لکھوا لو میرے کو قرآن سر تے رکھ لو، لیاؤ قرآن پاک میرے سر تے رکھ کے آکو قاری صاحب گل سچی ہے، میں نبی پاک دا فرمان پہ پڑھنا، حضور فرمایا جو بیجنا ہی وہ وڈنا ہی، جیسا کرنا ہی ویسا۔ بھئی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تقریر کو چنگی ہو رہی کہ ماڑی؟ سنے ہجے تے غوث پاک دی گل ہی نہیں چھڑی، یہ 10 منٹ اتے نہیں جی ہونے، ایک 15-20 منٹ اتے ہونے جے، ناراض نہ ہوئے پھر مقدر ہی ہے۔ سنے اللہ تو انہوں سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ اے بزرگ ساڑھا سرمایہ نے، اے بزرگ ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہو اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ جڑا کتے کال ملاندہ ہے تو تے کار کالاں وجن گیاں۔ اپنی بہن دی عزت محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو تہاڈی نظر تو کسے دی بہن محفوظ ہونی چاہیے۔ حضور فرمایا بندہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں، وہ بندہ جنہیں کسے دی تھی بہن نو غلط نظر نہ ویکھیا ہے، کوئی بھی غلط عمل کیتا ہے، اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک اپنی بہن نو کسے غیر دے نال نہ ویکھ لے گا۔ قرض جڑا چکیا ہے لانا پینا، مرن تو پہلا توبہ بندہ کر لے تو رب بخشن والا جے بخش دے گا۔ سمجھ آئیے بھئی؟ متقی انہوں کہندے نے جدیاں اکھاں وچ حیا ہوئے، تو گلی گلی گزرے تو کوئی آکھے محمد بوٹے دا پتر جا رہا ہے بڑی حیا والا ہی، کوئی یہ نہ آکھے کہ گال کٹ کے کوئی آکھے فلانا جا رہا ہے، نہیں کوئی تینوں دعاواں دے، کوئی ماں گلی چکلوتی ہوئے وہ تیرے حال وے کے خوش ہوئے، کڈا حیا والا بیٹا ہے، کتنی محبت والا ہے، یہ اکھاں اندر کتنی حیا ہے۔ اگر اسی یہ حیا کریں گے تو ساڑیاں ماواں بھی بچن گیاں، ساڑیاں بیویاں بھی بچن گیاں، ساڑیاں بیٹیاں بھی بچن گیاں، ساڑی اولاد بھی اگو بچے گی، تے جے ساڑے کو کوئی نہیں بچے گا تو ساڑے بھی نہیں جے بچنے۔ بس اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے دوست، میرے یار، انہاں دیاں دو نشانیاں نے، پہلی نشانی ایمان والی، دوجی نشانی یتقون متقی پرہیزگار۔ ایک ترجمہ ہور کر دیا یتقون دا، یا اللہ کیڑے پرہیزگار، کیڑے متقی، کیڑے تیرے تو ڈرن والے۔ اللہ دا قرآن آندا ہے ایمان والا ہوئے میرا دوست ہوئے جڑا پکا نمازی، جیڑا پیر نماز پڑھے ہی نہ، جیڑا پڑھے ہی نہ۔ داتا صاحب کو ایک بندہ آ گیا مرید ہون، 40 دن رہا، 40 دن بعد واپس چلیا، داتا حضور سامنے آگے فرمایا کدھر چلے ہیں؟ انہیں کہا حضور مرید ہونا ہے، ساں فرمایا ہویا نہیں، انہیں کہا کوئی کرامت ہی نہیں ویکھی، اسی اڈدیاں پھاڑنے ہیں نا، اڈدیاں دے پیچھے لگ جانے ہیں۔ سنو داتا حضور دا فرمان، انہیں کہا جی میں کوئی کرامت ہی نہیں ویکھی۔ آپ نے فرمایا کنے دن ایتھے ٹھہرے ہیں؟ انہیں کہا جی 40 دن۔ آپ نے فرمایا 40 دنوں چ مینوں کسے کے تلی کردیاں ویکھیا ہی؟ انہیں کہا جی نہیں ویکھیا۔ آپ نے فرمایا میری زبان 40 دنوں چ کدی ایک ٹائم بھی ذکر اللہ تو غافل ویکھی آ؟ انہیں کہا جی نہیں ویکھی۔ آپ نے فرمایا 40 دنوں چ میری کوئی نماز قضا ویکھی ہے؟ انہیں کہا جی نہیں ویکھی۔ فرمایا ایدو اگے کیڑا پیر لبنا پھر؟ جڑا نماز پڑھے اسی انہوں پیر ہی نہیں مانتے، جڑا جناب میرا کتے نچان والا ہوئے اسی آنے جناب معاف کرنا، میں اپنا عقیدہ بیان پیا کرنا، جڑا شریعت دیاں دھجیاں اڑائے اسی آنے بڑا پیر ہے؟ نہیں، داتا حضور نالوں وڈا پیر کوئی نہیں، پیران دے پیر نالوں وڈا پیر کوئی نہیں۔ حضور تسی پیر کیویں بن گئے؟ آندے نے اللہ دا قرآن پڑھ کے، نبی پاک دا فرمان پڑھا کے اللہ نے مینوں مقام غوثیت عطا فرمائی۔ رات پوے اے متقین دی نشانی جے رات پوے
شور بھی نہ پے تے ناراض بھی نہ ہون تے چس بھی آنی چاہیے بے درداں بے درداں نو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی تے ستیا آن جگا اوے مرکزی جامعہ مسجد اندر ذکر غوث پاک سجا کے بیٹھن والے ہو کون نے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی دا مقام کیے مختلف روایات نے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی او پیراں دا پیر ہے جن نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز ادا کی امام اعظم ابو حنیفہ یا امام احمد بن حنبل کے متعلق بھی روایت ملتی ہے غوث پاک سرکار کتنے 40 سال ساؤن نال وضو ٹوٹدا کہ نہیں ٹوٹدا بولو انہوں جنہوں پتہ ہی نہیں نواقض وضو کی بیان کرے گا کہ ٹوٹن وضو کیڑیاں شیواں توڑ دیاں کنج نیند آوے تے وضو ٹوٹدا ہے کنج آوے تے نہیں ٹوٹدا یہ تے سکھاں گے تے پتہ لگنا ہے سوییں تے وضو ٹوٹ جاندا ہے تے پھر دسو غوث پاک 40 سال عشاء دی نماز پڑھائی پھر اسے وضو نال فجر ادا کیتی نہیں ساڈے پیر الحمدللہ اے نہیں ساڈے پیر جنہ 40 سال درد مندانو او سوندے نہیں پھر جنہ دی تار ادھر ملی ہوئے او سوندے نہیں پھر مسلح بچھاندے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو جاندے نے کھڑیا ہو کے رومی کشمیر آندے نے درد مندانو یاد سجن دی تے ستیا جگہ ایتھے کو گجر بیٹھا ہے گجر بندہ ہے کو بیٹھا رومی کشمیر گجر سمجھ بولو اے ساڑھے علاقے دے گجران دی کوئی کفیت ہو رہے کشمیر آلیاں دی ہو رہے الحمدللہ زمین اسمان دا فرق ہے آپ آندے نے ولی دی نشانی عاشق چور تے فقیر اللہ تو منگ دے گپ اندھیرا چور بھی اندر رات پوے تے چوری کراں چور بھی اندر رات پوے تے چوری کراں عاشق بھی اندر رات پوے تے یار نو ملا فقیر کی آخد ہے رومی کشمیر اندر نے چور عاشق چور تے فقیر اللہ تو منگ دے گپ اندھیرا ایک لٹے چور دا کام میں لٹنا ایک لٹے دوجا آپ لٹاوے چور لٹ دے عاشق یار تو لٹان دے اپنا مال دولت محبوب دے قدمہ تو قربان کر دے ایک لٹے دوجا آپ لٹاوے فقیر کی کر دے تے تیجا آنکھے سب کچھ تیرا آنکھو جی قاری صاحب ایویں شیر پڑھ چھٹیں ایویں شیر نہیں پڑھ چھٹے سنو حدیث قدسی میرا عقیدہ اللہ دا قرآن ہے یا نبی پاک دا سوڑا سوچا فرمان ہے راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني آتيته ولئن استعاذني لأعيذنه. سنو اللہ دے ولی دی شان. حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن آپ دا نام ہے. حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں نبی پاک کو سنیا اللہ نے حکم فرمایا جیڑا بندہ میرے ولی نال دشمنی رکھدا ہے میں رب دے نال دشمنی رکھنا. اعلان جنگ کرنا. اگلے جملے پڑھنا چاہنا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. اللہ فرماندا ہے میرا بندہ جدے سبب میں او دے نال پیار کرنا او دا پہلا سبب ہے جیڑی شے میں تے فرض کیتی دی پابندی کردا ہے. پہلا سبب کی ہے کہ نماز دی پابندی کردا ہے. پہلا سبب کی ہے اللہ دے محبوب دا نماز دی پابندی. نماز فرض ہے نا یعنی جڑیاں چیزاں اللہ فرض کیتیاں نے انہاں نے پابندی کردا ہے او ادا کردا ہے. روزہ حج زکات سارے معاملے. اگے فرمایا پھر او بندہ جڑا فرض پڑھدا ہے حضرات توجہ بھئی جیڑا فرض پڑھدا ہے پھر فرض پڑھن دے نال نفلی عبادت شروع کردا ہے. کیڑی عبادت شروع کردا ہے؟ نفلی عبادت شروع کردا ہے. انہوں کہہ لو اوور ٹائم لاندا ہے. آج 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوئے نا فیکٹری تے کو منڈا 2 گھنٹے لائے تو مالک ہوتے بڑے راضی ہوندے نے بندہ چنگا یار اوور ٹائم لا کے جاندا ہے. چلے ہو جے دنیا دا مالک راضی ہوندا ہے تے جڑا رات اٹھ کے تہجد دے 2-4 نفل پڑھ لے گا تے رب کنا کو راضی ہوے گا. تے جیڑے پیر نے فرض نہیں کدی پڑھے انہیں نفل کتھوں پڑھنے؟ وہ جن نے فرض نہیں کدی پڑھے نفل کتھوں پڑھے گا؟ اللہ فرمایا وہ نفل پڑھدا ہے پھر میرے قریب ہوندا ہے. میرے توجہ بھئی میرے قریب ہوندا ہے. اللہ فرماندا ہے اینا قریب ہوندا ہے اینا قریب ہوندا ہے کہ مینوں او دے نال محبت ہو جاندی ہے. او محمد بوٹا گلیاں دے اندر پتیسا ویچن والا ہوے یا سبزی ویچن والا ہوے یا جناب اللہ فروٹ دی ریڑھی لا کے کھلوتا ہوے حضور نال پکی وفا کرن والا نوافل پڑھن والا رب آندا مینوں او دے نال پیار ہو جاندا ہے. کیسا پیار ہوندا ہے؟ اللہ فرماندا ہے پیار ہوتا ہے پھر میں کرنا کیا کنت سامعہ الذی یسمع بہ. رب آندا ہے میں او دی سماعت بن جانا او دے کان بن جانا او دے کان بن جانا. توجہ بھئی کان بن جانا جدے نال او سندا ہے. اگلے جملے وبصرہ الذی یبصر بہ میں او دیاں اکھاں بن جانا جدے نال ویکھدا ہے. ویدہ التی یبطش بہا میں او دے ہاتھ بن جانا جنہاں نال پکڑدا ہے. ورجلہ التی یمشی بہا میں او دے پیر بن جانا جنہاں نال او چلدا ہے. وَإِن سَأَلَنِي آتَيْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. پھر او بندہ جدے نال مینوں پیار ہو جاندا ہے محبت ہو جاندی ہے پھر او بندہ جدوں ہاتھ چکدا ہے دعا کردا ہے رب آندا ہے جڑے بھی منہ چوں الفاظ بلند کردا ہے میں انہوں خالی نہیں موڑدا. جیویں یار آندا ہے میں اونجی او دے تے راضی ہو جانا میں اونجی او دے تے راضی ہو جانا. حضرات کن بندے دے رہندے نے طاقت خدا دی آ جاندی ہے. ہاتھ بندے دے رہندے نے طاقت خدا دی آ جاندی ہے. اکھاں بندے دی رہندیاں نے نور خدا دا آ جاندا ہے. پیر بندے دے رہندے نے طاقت خدا دی آ جاندی ہے. آکھو قاری صاحب کوئی دلیل ہے؟ دلیل اللہ دا قرآن ہے 19 سپارہ سلیمان علیہ
علیہ السلام نے قوم نو کٹھیا کیتا آکھیا میرے کو ملکہ بلقیس آ رہی ہے تخت مینوں چاہیے کنا ٹائم منگدے ہو ایک دن اٹھیا ایک دیہڑی منگنا دوجا اٹھیا محفل برخاست ہون تو پہلا فرمایا نہیں چھیتی چاہیے ایک اٹھیا اللہ دا ولی اٹھیا قال الذی عنده علم من جدے کول کتاب دا تھوڑا جہا علم ہے وہ اگے آیا ہاتھ بنے ہوئے نے جناب حضرت آصف بن برخی آ گیا ہے اے اللہ دے نبی تخت میں لے آنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہیں ایک دیہڑی منگی ہے انہیں 2 گھنٹے منگے نے تو کتنا ٹائم منگنا ہے تو کتنا ٹائم منگنا ہے جناب آصف بن برخی آتے نے سونے گھنٹیاں دیا گلاں نہیں اکھ چپکن تو پہلا تخت سامنے اکھ چپکن تے کنا سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہزاراں میلاں دا سفر 40 ہاتھ چوڑا یا 60 ہاتھ چوڑا یا 60 ہاتھ لمبا 40 ہاتھ چوڑا تخت ہیرے جواہرات لگے ہوئے نے 7ویں کمرے دے اندر بند ہے اللہ دا ولی اٹھیا بھی نہیں ہلیا بھی نہیں گیا بھی نہیں بس نظر کی تھی تخت سامنے آیا کہ نہ آیا قرآن انہی پارا بیان کرتا ہے آیا کہ نہ آیا ہن دسو تخت آیا کی میں وہ ایویں آیا رب آندا ہے میں اودیاں اکھاں بن جانا میں اودے کان بن جانا میں اودی سماعت بن جانا میں اودے ہاتھ بن جانا میں اودے پیر بن جانا بندہ منہ چ الفاظ کڈ دے تے میں فوراً اے تخت ایویں آیا ایک اور دلیل دیا اجازت ہے بھائی ناراض ہے سنو بھائی سنو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت گلی چ کھڑے ہو چوک چ کھڑے ہو مسجد بیٹھے ہو چودھری کے سامنے کھڑا ہونا پہ جائے کھڑے ہو کے عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کی بات آوے للکار کے آخر اللہ رب العالمین نے کائنات میں جو عقیدہ ہمیں عطا فرمایا ہے کسی اور کو دیا کسی اور کو دیا نہیں دیا وہ سارے ہی کانے دے ایک تہاڈا عقیدہ جڑا چٹی چادر دی طرح ہے ہن اگر کوئی بندہ سنی نماز نہ پڑھے او دے عقیدہ پیڑا نہیں او دا اپنا فعل نماز نہیں پڑھتا سمجھ آ رہی ہے بھائی اگر کوئی شراب پیندا ہے تو دا اپنا فعل ہے عقیدے دے لحاظ دے نال تسی ماڑے نہیں چوک چ کھڑے ہو جو جتھے مرضی کھڑے ہو جو ایویں ہی للکار چھڈو کوئی آکھے صلاۃ و سلام کتے لکھیا انہیں کیا آکھیو ساڈی مسجد تے بھی لکھیا ہے انہوں دسو لکھیا للکار جو ہے دلیلاں دین علماء ہے نا الحمدللہ سنو حضرت عمر پاک نے مسجد نبوی جو خطبہ دے رہے توجہ ہے جی اے بڑی پتے دی بات پیش کرن لگا عمر پاک خطبہ مدینے مسجد نبوی دے رہے ہیں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینے دی مسافت دور جنگ لڑن گئے عمر پاک جمعہ پڑھاندے آندے نے یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل تھلے حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھے جان اٹھ کے آندے نے عمر پاک کی کرن رہے ہو تقریر کرو تو ساریاں نو واجے وہ تے مہینے دور مسافت تے بیٹھا ہے 1 مہینہ دور بیٹھا ہے عمر پاک فرمایا ٹھہر جا تینوں نہیں پتا میں جو کر رہے ہاں آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ساریہ پہاڑ وال آپ چپ ہو گئے مہینے بعد جدو واپس آئے نا انہاں پوچھیا فتح ہوئی انہاں کہا جی فتح ہوئی انہاں کہا جی کیویں ہوئی انہیں کہا جی جمعے دا دن سی توجہ رکھنا ولایت دی بات کر رہے ہیں یہ حدیث شریف دی روشنی چ کر رہے ہیں جمعے دا دن سی یہ وقت سی کہ کفار ساڈے تے چڑھائی کر جاندے سانو شکست ہو جاندی اچانک اساں پہاڑ دی کھوہ چوں حضرت عمر دی آواز سنی توجہ ہے جی حضرت عمر دی آواز سنی حضرت عمر کہہ رہے ہیں ساریہ پہاڑ تے چڑھ پہاڑ وال نظر کر اسی پہاڑ تے چڑھے ہاں عمر پاک دی آواز سن کے پہاڑ تے چڑھے ہاں پچھوں حملہ کرنے والا سی دشمن اسا الٹا انہاں تے حملہ کیتا اللہ نے فتح عطا فرما دیتی توجہ رکھنا جملے وال فتح دے دیتی عمر پاک کتھے بیٹھے
مسجد نبی مدینے شریف ساریہ پاک ایک مہینے دی مسافت نے، بہتا نہ لاؤ 100 میل سفر لا لو، اس سے زیادہ بنتا ہے، کم از کم 100 میل سفر لا لو۔ فون نہیں کیتا انہوں نے، کال نہیں ملائی، حضرات توجہ، کوئی وائرلیس سیٹ بھی نہیں سی نال لے گئے، بس یہی کہ ساریہ پہاڑ وال، ساریہ پہاڑ وال، ادھر ایمان دا ماڈل بیٹھا ہے، کامل ایمان والا بیٹھا ہے، امیر المومنین بیٹھے، انہاں اتھوں آواز ماری ہے، ادھر جنگ دے میدان اندر حضرت ساریہ وہ بھی نبی پاک دے صحابین، جی ادھر کمی دیکھو نا، ٹیلی نار دی سم چ جائز دا بیلنس نہیں ہوندا، کیا ہوندا نہیں ہوندا، حضرات توجہ، اگے بھی جیڑی سم ہے کنیکشن دوواں دا ایک ہونا چاہیے، سروس دوواں وال ہوئے گی، کار ملاؤ گے بندہ ایسی ایریے چ ہوئے جتے سروس نہ ہوئے، کمپیوٹر بولدا ہے رابطہ ممکن نہیں ہو سکتا، ایتھوں بیٹھو ہزاراں میلاں تے کال ہو جاندی، ویڈیو کال چل جاندی، سارے معاملات ہو جاندے۔ حضرت عمر نے جیڑی ویڈیو کال چلائی ہے اوتھے سائنس بھی حیران ہے، اوتھے ماواں لکھاں پتر جمن حیران نے، عمر پاک نے جیڑی آواز ماری ہے ایک مہینے دی مسافت پہنچی ہے تے پہنچی کیویں ہے، اے دا جواب اے دینا پوے گا، آواز مارن والا بھی نبی پاک دا غلام ہے، آواز سنن والا بھی ادھر بھی ہوئے جڑا رب دا محبوب ہے، ادھر بھی ہوئے جڑا رب دا محبوب ہے۔ ادھر عمر پاک نے آواز ماری، اللہ فرمایا میں وہ دی زبان بن جانا، سماعت بن جانا، کن بن جانا، ادھر سماعت جناب ساریہ دی، عمر پاک نے آکھیا پہاڑ والو، ساریہ اتھوں سن لیا، دسو کیڑا کنیکشن ہے؟ اے کنیکشن ہے جیڑی حدیث پڑھی ہے، اللہ آندا ہے میں انہاں دے کن بن جانا۔ ہن ویکھو مزے دی گل ہے، کوئی کیمرہ تے نہیں سی لگا، کوئی LCD تے نہیں سی لگی کہ عمر پاک ویندے نے پے کہ جناب اوتھے کی ہو رہا جنگ چ، عمر پاک بیٹھے نے منبر دے اوتے تے خبراں رکھیاں نے، ایک مہینے دی مسافت ہے، او چلیو جنہاں دے نوکراں دا ایک کمال ہے، اس نبی دیاں کی شاناں ہون گیاں، مزے نال سبحان اللہ۔ مرکزی جامعہ مسجد اندر بیٹھن والےو، اگر عمر پاک دا یہ مقام ہے، ایک مہینے دی مسافت تو دیکھ کے دس دیندے نے تے مدینے والا اج مدینے بیٹھ کے ویکھ رہے ہیں میرے غلام کی اے رل دے نے لوکی تیرے نال، اور جتی مارو سر جیڑا آندا نبی پاک میرے ورگے ماذ اللہ بن کے مٹی اندر مل گئے، وہ ساڈا تے تھوک حضور دے تھوک نال نہیں رلدا، حضور دا تھوک لگے تے بازو ٹھیک ہو جاندے نے، کوڑے خوہ مٹھے ہو جاندے نے، اسی تھکیے تے بیماریاں پیدا ہوندیاں نے، نبی پاک تھوک لان تے شفاواں لبدیاں نے، تو کتے ذات دی کوڑ کرلی تے چھتیراں نو جپے او پرا شکل کر ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال، اینج ہاتھ چک کے عقیدہ بیان کرو، یہ عقیدہ ساڈا، اے رل دے نے لوکی ایویں لوکی تیرے نال، سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال، سونیا ایویں رل تسی جے بلاؤ آقا رخ ٹر پیندے نے، مٹھیاں چ روڑے بھی درود پڑھ لیندے، تیرے گن گن دساں کی کمال، سونیا تیرے گن گن دساں کی کمال، سونیا ایویں رل دین لوکی تیرے نال، سنو میری سرکار دے دیوانی، اور ٹائم میری تقریر دا جڑا میں کیا سی تقریباً مکمل ہو گیا، 10 منٹ چونگا لے لو، چونگا
ہائے ہائے دل راضی ہو گیا ਝونگا سمجھتے ہو نا اب بچیاں نو نہیں پتا لیکن وہ ہس پے نے ہسانا مقصود نہیں انہاں سواد 10 روپیاں دی ادو شاید بھی نہیں سی آਉਂਦਾ جنہ ਝونگے دا ہوندا سی تے ਝونگے نال بھی جیباں بھر جاندیاں سن اوے تسی پوچھو جا کے قاری صاحب ਝونگا کینوں آندے سن ٹھیک ہے نا ابا جی نو پوچھو جا کے سنے تے ਝونگا ملدا فری سمجھ آئیے کون غوث پاک سرکار آپ فرماندن ذات اللہ دے والی آپ دے باپ فرماندے نے جدھر غوث پاک دی آمد پیدائش دا وقت رات دا ویلا اچانک میرے بیڑے نبیاں دے امام آ گئے رولا تھوڑا کٹ پائیو نبیاں دے امام آ گئے نبیاں دے امام آ گئے شیخ ابو صالح فرماندے نے میں ستا ہویا وا خواب اندر امام الانبیاء آ گئے آن کے مبارک دیندے نے اے صالح تینوں مبارک ہووے تینوں مبارک ہووے اج تیرے گھر ولیاں دا سردار پیدا ہون والا انج نہیں سنیاں والا ذکر خیر کرنا ہے ہر مہینے 11ویں کھانا لیو غوث پاک دا کیتا سنو غوث پاک کون نے کیسے اللہ دے ولی نے مبارک دین آئے نے نبیاں دے امام نبی پاک آئے نے غوث پاک دے ابا جی دی خواب اندر مبارک ہووے تیرے بیڑے او پھل کھلن والا جیڑا ولیاں دا دلہا بن گیا غوث پاک دے ابا جی فرماندے صرف نبی پاک نہیں نبی پاک گئے تے آدم علیہ السلام آ گئے آدم علیہ السلام کلے نہیں آئے اور نبی جماعت پوری نبیاں دی آ گئی اے مبارک ہووے اے ابو صالح مبارک ہووے اج تیرے گھر جڑا پتر پیدا ہون والا ہے او عام پتر نہیں او کوئی عام جنا نہیں او جمدئی اللہ دا محبوب بندہ آپ فرماندے نے غوث پاک دی ولادت ہوئی ولی سن طلب اٹھی سینے دے اندر اما جی قرآن پڑھنا چاہنا پنڈ چھڑیا جلان پنڈ چھڑیا بغداد آ گئے حافظ قرآن بنے حفظ کیتا عالم بنے ولی کون ہوندا ہے عالم بنے عالم دے نال مفتی بنے مفتی دے نال محدث بنے مفسر بنے مزے نال وہ کلے حافظ ہی نہیں 33 سال غوث پاک نے بغداد شریف مسجد کے اندر اللہ دا قرآن پڑھیا تے پڑھایا ہے بغداد دی مرکزی مسجد دے امام تے خطیب نو 11ویں والا پیر آندے نے 11ویں والا پیر انہوں آندے جڑا پکا حافظ سی ہر سال تراویحاں چ قرآن بھی پڑھتے سن ایک تقریر دے اندر 13 زباناں چ تقریر کرتے سن 13 علوم اندر گفتگو فرماتے سن پیران دے پیر الشیخ عبد القادر جیلانی آندے نے جدوں مینوں مرشد نے اجازت دیتی بغداد دے مسجد دے اندر جامعہ نظامیہ دے اندر میں پڑھانا شروع کر دیتا ظہر دی نماز پڑھ کے لیٹیا نیند آ گئی نیند آئی نبیاں دا امام آ گیا مزے نال سبحان اللہ انج نہیں مزے نال سبحان اللہ میری سرکار دے دیوانیوں غوث پاک آندے نے نبی پاک تشریف لے آئے عبد القادر تقریر کیوں نہیں کردا عرض کردے نے سونیا میں جیلانی ہاں میں عجم دا رہن والا اے عربی لوگ نے فصیح ہو بلیغ زبان دے مالک نے عربی اندر مہارت رکھن والے نے میں کیویں انہاں دے نال کلام کراں گا نبی پاک نے فرمایا پترا ذرا منہ تے کھول مزے نہ لا کے سبحان اللہ بس میں تقریر چھڑن لگا حضور دے دیوانے ہو آپ فرماندے نے میں خواب دے عالم چ اپنا مبارک منہ کھولیا نبی پاک نے 7 مرتبہ میرے منہ اندر اپنا لعاب دہن پایا
कितनी मरतबा 7 मरतबा और जिथे एक बारी पै जाए वो खूह अज भी मिठा वो निकलियां अखां ठीक ते जिथे 7 बारी आ रहा है आप फरमाते हैं नबी पाक गए पीछे हजरत अली अल मुर्तजा शेरे खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम आ गए फरमाते हैं अब्दुल कादिर तकरीर नहीं करता आंदे ने जेड़ी गल मैं नबी पाक नाल कीती ओही जनाबे अली नाल कीती मैं अर्ज करके चुप होया ओ वलियां दे शहनशाह जनाबे अली उल मुर्तजा ने फरमाया मुंह ते खोल मैं मुंह खोलिया आपने 6 मरतबा लुआबे दहन मेरे मुंह अंदर पाया जिस वेले 6 मरतबा पाया मैं हाथ जोड़ ले खाब अंदर अर्ज करना बाबा जी हुणे नबी पाक आए ने 7 मरतबा लुआबे दहन दिता तुसी 6 मरतबा दे रहे हो सुनो अली पाक दे जुमले फरमाया ओ नबी है मैं उम्मती ओ इमाम है मैं मुक्तदी ओ सोना है ओ इमाम है नबी अली आंदे ने ओ आका है ओ मालिक है मैं गुलाम ओ नबी ने मैं उम्मती नबी पाक दी बराबरी नहीं कर सकता ये नबी पाक भी मुबारक लुआबे दान 7 मरतबा दिता अली पाक ने 6 मरतबा दिता दसो जिथे नबूवत दा फैज़ भी रल जावे वलायत दा फैज़ भी रल जावे उस गौक पाक अंदर किनिया कु करामता बाजा मारनगियां कौन गौस पाक नबी पाक अच्छा जी माशाअल्लाह नबी पाक दा तू दिल बर जानी हुण पता लगना यार भी खान वाले पक्के बैठे ने कि कच्चे बैठे ने नबी पाक दा तू दिल बर जानी या मीरा शाहे आखो मौला अली मौला भूख उठे मौला अली दी दिल विचों हर पासे अली अली हो जाए सुन्नी जिक्र अली पे करता मौला अली मौला और मजे नाल मौला 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 अली अली मौला अली मौला अली तू खास निशानी या मीरा शाहे गौस पाक आंदे ने जदों मेरे मुंह अंदर नबी पाक दा भी लुआब आया अली पाक दा भी आया हुण अंदर हलचल मची है फैज बाहर आ रहा है सवेरे तकरीर शुरू दूजे दिन तकरीर शुरू जामिया निजामिया छोटा नाल वाली जगह खरीदी गई फिर भी छोटा बाहर गलियां सड़कों ते कुर्सियां लग गई फिर भी मजमा बहुता जगह थोड़ी गौस पाक दा मिंबर चुकिया गया बगदाद शहर तो बाहर खुले मैदान अंदर रखा गया सुनो गौस पाक दी करामत मैदान अंदर रखा गया एक बंदा 2 बंदे 10 बंदे नहीं 70,000 बंदा 70,000 बंदा गौस पाक दे मजमे अंदर बैठ के तकरीर सुनता सी जिन्नी आवाज पहले बंदे नूं आउंदी सी सब तो आखिरी बंदा भी गौस पाक दी ओंडी आवाज सुनदा ये गौस पाक दी करामत है मुर्दे जिंदा करना कोई बड़ी बात नहीं असल करामत है कि उन्हें दीन नूं जिंदा कीता मुहय्युद्दीन आप दा लफज है मुहय्युद्दीन लकब आंदे ने मैं एक दिन बाहरों सफर तो आया तकरीर मुक गई पई बाहरों सफर तो आया आप फरमाते ने नंगी पैरी सा जुमे का दिन सी बाजार अंदर एक बंदा वेख्या तो जो लेटिया नहायत कमजोर उन्हें मैनू आवाज मारी अब्दुल कादिर मेरी मदद कर मैं चुक के बिठाया
جناب دی محبت چ پیش کر رہے ہیں سیانے بندے نظر رکھنا کتے گل کرنی پی جاندی کہ محی الدین کیوں غوث پاک نو کیا جاندا ہے آندے نے میں اس لاغر کمزور بندے نو بٹھایا پھوک ماری سینے نال لایا وہ ویکھن جی موٹا ہو گیا ایویں ہی موٹا ہو گیا تازہ موٹا تازہ ہو گیا آندے نے میں ڈر گیا تے میں آکھا ہن میں نس جائیں تو غوث پاک آندے انہیں میں نے کہا سن ڈرو نہ غوث پاک عبد القادر ڈر نہ میں کوئی عام نہیں میں تیرے نبی دا دین ہاں انسانی شکل اندر میں تیرے نبی دا دین ہاں تے میں بڑا کمزور ہو چکیا سا لیکن تو آج جیڑی کرم نوازی کر چھڑی ہن قیامت تک ستئی خیران ہن قیامت تک ستئی خیران آندے نے میں مسجد آیا جمعہ پڑھایا جمعے تو بعد ایک بندے نے مینوں آواز ماری یا شیخ محی الدین آندے نے ایک بندے نے آواز ماری اس تو پہلا کدی کسی نے مجھے محی الدین نہیں کیا جدو اس بندے نو میں بٹھایا مسجد آیا جمعہ پڑھایا تے جمعے تو بعد جیڑا بندہ بھی مینوں ملدا ہے وہی آندا ہے سلام ہوے محی الدین سلام ہوے محی الدین محی الدین دا مطلب یہ ہے معنی یہ ہے دین نو زندہ کرن والا دین نو ساڈے پیراں دین زندہ کیتے تے جڑے دین نو مردہ کرن او پیر ہو سکدے للکار کے آکھو پیر ہو سکدے نہیں پیر ہو سکدے پیر ہوئے جڑا ابو بکر صدیق دی خلافت دا بھی منن والا ہوئے علی پاک دی شجاعت دا بھی نوکر ہوئے نبی دے کل صحابہ دا منگتا ہوئے بلکہ او دا نعرہ اے ہوئے ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ عقیدہ نہیں ہو پیر ہو سکدا بھائی ہونا کیا سلطان العارفین دا شعر پڑھ دیو تو پڑھ دینا سلطان پاک نے بھی بغداد شہر دی گل کیتی ہے آندے نے بغداد شہر دی کی یہ مزے نال گوڑیاں جو سر چکے سبحان اللہ بے بغداد چونگا دے رہا چونگا بے بغداد شہر دی یہ جتھے اچھیاں لمیاں چیرا اے تن میرا پرزے تے جوں درزی دیا سلطان العارفین آندے نے انہاں لیراں دی میں گل کفنی پا کے تے رلساں سنگ فقیراں بغداد شہر دے تے کرسا میرا میرے سرکار دے دیوانے ہو اللہ دا دوست ہوئے جڑا ایمان والا ہے اللہ دا دوست ہوئے جڑا متقی ہے پرہیزگار ہے چولی چوک کے دعا کرنا اللہ انہاں بچیاں نو ہمیشہ سلامت رکھ انہاں نو حافظ قرآن بنا اللہ انہاں نو عالم دین بنا پکا سچا سچا سنی پکا پیڈا سنی بنا مسلک حقہ تے پہرا دین والا بنا اللہ اس مسجد دی بہار نو تا قیامت یہ تو ود چار چن لگا کے تا قیامت فضانو جاری ساری فرما انجمن غلامان مصطفیٰ جڑی کمیٹی ہے اللہ انہاں جواناں دیاں جوانیاں چ برکتاں عطا فرما اے جتنے بزرگ تشریف لے کے آئے نے وڈیریاں عمراں لے
ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਯਾ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਹਯਾ ਕਰਨਾ, ਹਯਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਰੌਣਕ ਹੋ, ਇੰਜ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਖਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਚੱਲੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਬਾਬਾ ਆਵੇ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋ ਮਤ ਖਿਆਲ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਣਾ। ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ महबूब ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्लल बलागुल मुबीन।